امریکہ کا اب نئے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے اس مشن کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دے دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایران تنازع میں غیر جانبدار ممالک نے کہا کہ ان کے جہاز اب نئے ہرمز میں پھنسے ہیں۔ ایسے ممالک کے جہازوں کو بحفاظت نکالیں گے۔ کئی بحری جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ جہازوں پر موجود عملے کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ مشن میں مداخلت کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ امریکی فوج جہازوں کو نکالنے کے لیے محفوظ نیویگیشن فراہم کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی صدر کا بیان سیز فائر کی خلاف ورزی قرار۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ خلیج کا انتظام ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز میں کسی قسم کی مداخلت جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی افواج اور بحری جہازوں کے قبرستان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ امریکہ دنیا کا واحد بحری قزاق ہے جو طیارہ بردار جہازوں سے لیس ہے۔ ایران کی ایسے قزاقوں کا مقابلہ کرنے اور جنگی جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت کم نہیں ہوئی۔ امریکی سینٹ کام کا پروجیکٹ فریڈم کے لیے آبنائے ہرمز میں جنگی بیڑے تعینات کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ 15,000 فوجی اہلکار، 100 سے زائد جنگی طیارے اور گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر مشن کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ کام نے مشن کو کامبیٹ ریڈی قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا ایران کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی امریکی صدر کے منصوبے پر کڑی تنقید۔ سوال اٹھایا کہ پروجیکٹ فریڈم مکمل فوجی آپریشن ہے یا انسانی ہمدردی کا مشن۔ امریکہ نے ایک طرف موقف اپنایا کہ پروجیکٹ فریڈم میں کوئی جنگی جہاز شامل نہیں ہوگا، دوسری طرف سینٹ کام جدید جنگی طیارے اور بحری بیڑے حرکت میں لے آیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے تہران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ تہران کا 14 نکاتی منصوبہ جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری۔ امریکی خام تیل 101.30 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل 107.80 ڈالر بیرل پر فروخت۔ مربن کروڈ بھی سستا ہو کر 103 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 29.40 ڈالر سستا، نئی قیمت 4,619 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 کا تاج پشاور زلمی کے سر سج گیا۔ کھلاڑیوں کا چمچماتی ٹرافی اٹھا کر خوب جشن، ٹرافی کے ساتھ ہلا گلا کیا اور سیلفیاں بناتے رہے۔ شاندار آتش بازی سے سما رنگوں میں رنگ گیا۔ فائنل میچ میں حیدرآباد کنگز مین کو شکست دے کر پشاور زلمی دوسری بار PSL جیتنے کا اعزاز پایا گئی۔ پشاور زلمی نے 130 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹوں پر بآسانی حاصل کر لیا۔ ایرن ہارڈی نے 39 گیندوں پر 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سیز فائر کے بجائے جنگ کو 30 دن کے اندر مکمل ختم کریں۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کے ساتھ امریکی محاصرہ ختم کرنا ہوگا۔ سمندر میں پھیلی بارودی سرنگوں کی صفائی کی ذمہ داری تہران سنبھالے گا۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو پیش امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران یورینیم کی افزودگی مخصوص مدت تک معطل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بیرون ملک منتقل کرنے یا افزودگی کی شرح کم کرنے پر بات چیت کو تیار۔ مخصوص مدت ختم ہونے پر ایران کو دوبارہ 3.6% افزودگی کی اجازت دینے کی شرط ہوگی۔ ایران نے جوہری بات چیت کے بدلے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جوہری ڈھانچے کو مکمل طور پر ختم یا تنصیبات کی تباہی ناممکن قرار دی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بھی ایرانی نکات کا حصہ۔ العربیہ نیوز نے لکھا کہ تہران نے امریکہ سے معاہدے کی ضمانت کے لیے چین اور روس سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی۔
برطانوی وزیر اعظم کی آرمینیا میں یوکرینی صدر سے ملاقات، یوکرین روس جنگ کی صورتحال اور پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کی عزم کا اظہار۔ دوسری جانب یورپین پولیٹیکل کمیونٹی کا اجلاس آج آرمینیا کے دارالحکومت یریوان میں منعقد ہوگا، جس میں 50 ممالک کے سربراہان مملکت اور نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ ایران کے خلاف حملے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایران نے جو کیا اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران کی نئی تجاویز کا جلد ہی جائزہ لوں گا، لیکن اس کے قابل قبول ہونے کی امید کم ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ٹرمپ کا ایران جنگ کی کانگریس سے منظوری نہ لینے کا اعلان، کہا کہ کانگریس میں ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز ہمارے اختیارات محدود کرنا چاہتے ہیں۔ کسی امریکی صدر نے بہت سے معاملات میں کانگریس سے منظوری نہیں لی۔ فلوریڈا میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ یورپ میں فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کرنے جا رہے ہیں۔ جرمنی سے امریکی فوجیوں کا انخلا 5000 سے کہیں زیادہ ہوگا۔ امریکی صدر کا بحری قزاقی کا اقرار مجرمانہ اور افسوسناک ہے۔ اقوام عالم ٹرمپ کے بیان اور غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ ان کا رویہ قزاقوں جیسا ہے۔ یہ کوئی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ امریکہ بین الاقوامی بحری قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تجاویز پاکستان کو پیش کر دیں۔ امریکہ چاہے تو سفارتکاری اختیار کرے یا محاذرائی، بال اب امریکہ کے کوچ میں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل جعفر اسدی نے خبردار کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں۔ ایرانی فوج کسی بھی نئی امریکی مہم جوئی کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے عمان، اٹلی، فرانس اور جرمن وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے تمام ممالک کو کشیدگی کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ فری کین کا امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ عباس اراغچی نے جوہری پروگرام پر بعض یورپی ممالک کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایران سے آبنہ ہرمز کھولنے کا مطالبہ دہرایا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی ناکام ثابت ہونے لگی۔ ٹینکرز ٹریکرز کے مطابق اپریل کے دوران 25 ٹینکرز ایران سے خام تیل لے کر روانہ ہوئے۔ بیشتر ٹینکرز اپنی مطلوبہ منزلوں پر پہنچ چکے۔ 7 ٹینکرز کو امریکہ نے ایران واپس بھیجا، 2 کو بحیرہ ہند میں قبضے میں لیا گیا، باقی ٹینکرز منزل تک پہنچے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 19 لاکھ بیرل سے زائد تیل انڈونیشیا پہنچا دیا گیا۔ تیل کی عالمی منڈی میں قیمت $22 کروڑ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تہران نے امریکی ناکہ بندی کو چکمہ دینے کے لیے نیا بحری راستہ اختیار کیا۔ امریکی میڈیا پر ایران کی جانب سے ڈالفن کو مسلح کر کے امریکی ناکہ بندی توڑنے کی خبریں زیر گردش۔ دعویٰ کیا کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے ڈالفن کو مسلح کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا نے خبروں کو ایران مخالف مغربی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی خام تیل $3 سستا ہو کر $101.9 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل کی $2.23 کمی سے $108.2 فی بیرل پر فروخت۔ UAE کا مربن کروڈ $4.26 سستا، نئی قیمت $103.8 فی بیرل مقرر۔ ادھر خلیجی جنگ کے بعد پہلی بار کویت کی تیل برآمدات مکمل بند۔ ٹینکر ٹریکرز کی رپورٹ کے مطابق کویت نے اپریل میں خام تیل کی ایک بھی کھیپ برآمد نہیں کی۔ اوپیک پلس کا رواں ماہ سے تیل کی پیداوار یومیہ 1,88,000 بیرل تک بڑھانے کا اعلان۔ UAE کی علیحدگی کے بعد اوپیک پلس کا اہم اجلاس۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان کی شرکت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ تیل مارکیٹ میں استحکام کے لیے پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات گروپ سے علیحدگی اختیار کر چکا۔ متحدہ عرب امارات مقررہ حد سے زیادہ تیل بیچنے کی خواہش ظاہر کر چکا۔